الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال تعالى تلك الأيام نداولها بين الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. بہت ہی عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، جب سے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اس وقت سے شیطان اور انسان کے درمیان ایک دشمنی اور ایک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ خیر اور شر، حق اور باطل، ظلم اور انصاف، ان کے درمیان ایک کشمکش کا آغاز ہو گیا، اور یہ کشمکش روز قیامت تک جاری رہی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے ان مرحلوں کو بیان فرما دیا تھا جن مرحلوں سے آپ کی امت کو گزرنا ہے۔ آپ نے اپنے دور کے بارے میں تو فرمایا تھا کہ میرا دور نبوت اور رحمت کا دور ہے۔ نبوت اور رحمت یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی لفظ استعمال کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کے مزاج، مقاصد نبوت کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کے طریقہ کار پر جو غلبہ تھا، جس رنگ کا غلبہ تھا، وہ انسانیت سے محبت کا غلبہ تھا، غصے اور انتقام کا رنگ نہیں تھا۔ چاہے جتنا لوگ آپ کو ستاتے، آپ کے دل میں ان کی ہلاکت کی تمنا نہیں آتی۔ آپ نت نئی تدبیریں ہی سوچتے کیسے دنیا میں آپس میں محبتیں بڑھ جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، ظلم ختم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے، ہر ایک کو جینے کا حق ملے، ہر ایک کو عزت ملے، ہر ایک کو روزی ملے، ہر ایک کو دل کا سکون و اطمینان ملے۔ عام انسانوں ہی کے لیے نہیں، اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی آپ کے دل میں محبت اور خیر خواہی کے جذبات ہی تھے۔ پھر آپ نے اپنے بعد والے زمانے کے لیے بھی فرمایا کہ میرے بعد زمانہ آئے گا خلافت اور رحمت کا، یعنی اس میں بھی خلافت کا جو دور ہوگا اس میں بھی وہی مزاج رحمت کا غالب رہے گا، یعنی اس میں جو دل کا جذبہ ہوگا دور خلافت میں بھی مسلمان قائدین کا، علماء کا، صحابہ تابعین کا، عام مسلمانوں کا، تو یہ ہوگا کہ ہم انسانوں کو ظلم سے کیسے بچائیں، دنیا میں انصاف اور امن کیسے پھیلے، کیونکہ امن بہت بڑی نعمت ہے۔ اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جہاں رہے وہاں چاروں طرف امن کا ماحول، اور امن وہی ہوتا ہے جہاں انصاف ہوتا ہے۔ جب انصاف نہیں ہوگا تو بلندی ہوگی، جب انصاف ہوگا تو امن ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کے دوران کے دور میں مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کی جو جماعت دنیا کے سب سے بڑی سلطنت رومن امپائر، پرشین امپائر، ان دو جگہوں پر گئی تو وہاں پرشین امپائر جو تھی دنیا کی بہت بڑی طاقت، دو بڑی طاقتوں میں سے ایک بہت بڑی طاقت، اس کی فوج کے کمانڈر ان چیف نے
یہ پیغام بھجوایا مسلمانوں کی جماعت کے پاس، کیا آپ ایک نمائندہ بھیجیے، اپنا کوئی وفد بھیجیے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مسلمانوں کی اس فوج کے سپہ سالار، اس جماعت کے امیر نے ایک صحابی سیدنا ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ ربعی بن عامر نے کچھ عجیب انداز سے کمانڈر ان چیف کے محل میں پہنچے۔ وہ بڑا عجیب و غریب انداز تھا۔ جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے دل میں اتنا سا روب نہیں تھا کہ میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی، سب سے بڑی فوج کے کمانڈر ان چیف سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے خچر پر سوار تھے، اسی خچر پر سوار آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک مقام آیا کہ وہاں ان کو سیکورٹی کے لوگوں نے روکا کہ یہاں آپ سوار ہو کر نہیں جا سکتے، اتر کر پیدل جائیے۔ انہوں نے کسی کی کہنا نہیں سنا اور اپنے خچر پر تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے۔ یا تو ہمارا لوگ دنیا کی قوموں پر پڑے گا یا دنیا کی قوموں کا لوگ ہمارے اوپر پڑے گا۔ اپنے دل کو خود ٹٹول لیجیے کہ اس وقت ہمارا لوگ دنیا کی قوموں پر ہے یا دنیا کی قوموں کا لوگ ہمارے دلوں پر ہے۔ خود فیصلہ کیجیے۔ یہاں تک کہ محل کے گیٹ پر بھی روکا گیا، وہاں بھی نہیں رکے، اترے بھی نہیں اپنے خچر سے، اسی خچر پر سوار اندر گھس گئے۔ ایک دروازہ دوسرا دروازہ، ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ، وہ گھستے چلے گئے اور کہیں پر رکے نہیں۔ یہاں تک کہ خود سیکورٹی کے لوگ گھبرا گئے ہوں گے کہ یہ کون مجذوب آیا ہے، یہ کچھ سنتا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ وہ جو شاہی کمانڈر ان چیف کا جو اپنا کمرہ تھا، ہال تھا، جس میں وہ شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے اندر بھی خچر پر بیٹھے بیٹھے اٹھ گئے اور تخت کے پاس پہنچے، اتر کر تخت کے پائے سے اپنے خچر کو باندھا۔ کیا منظر رہا ہوگا، اور کود کر تخت پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں تو جب سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت کمانڈر ان چیف کا بلڈ پریشر کوئی ڈاکٹر چیک کر لیتا تو سلائن لگاتا، بوتل لگاتا، انجیکشن لگاتا، اس کی حالت خراب ہوگی کہ بابا یہ کون بابلا دیوانہ ہے، چل کے بیٹھ گئے۔ تب کمانڈر ان چیف نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ اس سوال کے پیچھے کیا ہے، اس کو محسوس کرنے کے لیے من نتیجہ بکم۔ تو اس وقت انہوں نے جو دو تین جملے کہے تھے، اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے ملک کی آبادی کو آپ کے ظلم سے چھٹکارا دلائیں۔ یہ صحابہ اسلام کا مقصد سمجھتے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے دنیا کی قوموں پر ظلم ہوتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
ہمیں دنیا کی قوموں کو انصاف دلانے کے لیے اپنی جان قربان کرنی ہوگی، اپنا مال خرچ کرنا ہوگا، اپنی جوانیاں بچانی ہوگی، اپنی صلاحیتیں قربان کرنی۔ اسلام یہ ہے، ذرا تصور کیجیے، آپ علماء کہلاتے ہیں، آج ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے جواب میں کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، دوسری قوموں کو ظلم سے بچانے اور انصاف دلانے کی بات تو بہت دور کی۔ آج تو ہم خود خوف میں مبتلا، مایوسی کا شکار ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے پاس مدرسے کی سند ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت جس دل میں ہوتی ہے وہ اللہ کی سوا کبھی کسی سے ڈر نہیں سکتا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی مدد سے جو مایوس ہوتا ہے وہ کافر ہے، کافر۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ آپ ذرا غور کریں، ایک دور وہ تھا جب مسلمان اس بات کو سمجھتے تھے کہ دنیا کی قوموں کو ظلم سے بچانا یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اور ایک دور آج یہ ہے کہ دنیا کی قوموں کو ظلم سے بچانے اور انصاف کو دلانے، تم کو انصاف دلانے کی بات تو دور کی ہے، خود اپنے اوپر ظلم کے خاتمے کے لیے ہم کیا کریں، ہر شخص مجسم سوال بنا۔ آپ سب کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بتائیے یہ سوال ہے کہ نہیں؟ آپ وہ لوگ ہیں جن سے قوم کو جواب کی امید ہے اور آپ خود مجسم سوال بنے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے قرآن پر غور کرنا چھوڑ دیا، علماء تک بھی قرآن میں اپنے سوالوں کا جواب تلاش نہیں کرتے۔ بتائیے، میں بے تکلف ہو کر ایک سوال کرتا ہوں، موجودہ حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ قرآن مجید کے صفحات پڑھتے ہیں، قرآن کی کتنی صورتوں اور آیاتوں پر غور کیا ہے؟ جن صاحب نے کیا ہو وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاء اللہ، ایک ہاتھ اٹھا، بہت اچھا۔ بہت غنیمت ہے کہ پورے مدینہ میں کوئی ایک بھائی ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن پر غور کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم بڑے قصوروار اور بڑے مجرم ہیں کہ ہم قرآن مجید پر عام طور پر غور نہیں کرتے، اپنے سوالوں کا جواب ہم قرآن سے تلاش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے کہ اللہ آپ کی کتاب میں یقیناً ہر مسئلے کا حل اور ہر سوال کا جواب موجود ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی۔ خلافت کے دور کے تذکرے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا
اور کہا کہ اس کے بعد آئے گا ایک دور جس میں ملک و رحمت، خلافت کا نظام کی جگہ پر ملوکیت کا نظام آئے گا۔ خلافت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے احکام آپ ہی کے مرکز مدینہ منورہ میں بیٹھ کر آپ ہی کے نہج پر کیا جائے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ خلافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خلافت ظاہرہ، ایک خلافت باطنہ۔ خلافت ظاہرہ میں دین کی دعوت، تعلیم کتاب و حکمت وغیرہ کے ساتھ خلافت ظاہرہ میں حکومت اور اقتدار بھی ہوتی ہے، مملکت بھی ہوتی ہے، سرحدوں کی حفاظت، دشمنوں سے معاہدہ یا مقابلہ، یہ دو امور ہیں جن کو مملکتی اور سیاسی انتظامی امور کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق خلافت ظاہرہ سے اور اللہ کی دین کی دعوت، کتاب و حکمت کی تعلیم، تزکیہ نفوس، اصلاح و تربیت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اس کا تعلق خلافت باطنہ سے۔ خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ یہ دونوں ایک مرکز سے چلتی ہیں تو ان کا نام خلافت راشدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت کا دور چلے گا، اور دوسری اور حدیثوں میں فرمایا تھا کہ 30 سال تک چلے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے الخلافۃ بعدی 30 سنہ، اور سنن ابی داؤد ہی کی روایت ہے کہ الخلافۃ بالمدینہ والملک بالشام۔ خلافت ظاہرہ اور باطنہ یہ دونوں جو ایک ساتھ چلیں گے، یہ مدینہ سے چلیں گے۔ اس کے بعد جہاں تک دعوت اللہ، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب و حکمت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تعلیم و تربیت، اس کا مرکز اس کے بعد بھی مدینہ ہی رہے گا، لیکن خلافت ظاہرہ کا مرکز مدینہ سے منتقل ہو جائے گا ملک شام میں، شہر دمشق۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، معجم کبیر طبرانی میں اور اس کے علاوہ مصنف میں کئی حدیث کی کتابوں میں ملک و رحمہ کا لفظ ہے، یعنی وہ ملوکیت کا جو دور ہوگا اس میں بھی رحمت عام ہوگی، اس میں بھی دنیا کے انسانوں کو ظلم سے چھٹکارا دلانے کی جدوجہد جاری رہے گی، اس میں بھی نرمی کا، شفقت کا یہی ماحول غالب رہے گا۔ آج کے زمانے میں عجیب و غریب افسوس کی بات ہے کہ اس حدیث کی روایت کرتے وقت بعض لوگ ملک و رحمت کا لفظ نکال دیتے ہیں اور ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جیسے ملوکیت ایک گاڑی ہو اور ملوکیت کے دور شدید ظلم کا دور ہے۔ نہیں، وہ اس کے بعد آئے گا، پہلے ایک لمبا دور ہوگا جس میں خلافت ظاہرہ الگ ہوگی مدینے سے، خلافت باطنہ مدینے میں رہے گی، خلافت ظاہرہ جو ہے یہ شام چلی جائے گی، مگر مجموعی حیثیت سے جو رحمت کا پہلو ہے وہی خلافت ظاہرہ پر غالب رہے گا۔ اس کے بعد دور آئے گا ایسی نسلی اور موروثی حکومتوں کا جس میں گویا ایک خاندان اگر حکومت پر قابض ہو گیا تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ اس کے بعد ایک ملک دور آئے گا جبریت، تانا شاہی کا دور، ڈکٹیٹرشپ کا دور، شدید ظلم کا دور۔ وہ شدید ظلم اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا کہ زمین کا ایک ایک انچ ظلم سے بھر جائے گا۔ پوری زمین
ظلم سے بھر جائے پوری دنیا میں۔ اس دور میں جو بات ارشاد فرمائی اللہ کے رسول نے وہ یہ کہ اس دور میں بھی میری امت کے کچھ لوگ جن کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی وہ ظلم کا مقابلہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، وہ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، وہ اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی زندگی، اپنی جان و مال، اپنا سب کچھ جھٹا لیں گے مگر ظلم کا مقابلہ نہیں چھوڑیں گے۔ بعض صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا تو یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں کیا بتاؤں، اللہ مجھے روز محشر ان صحابی سے ملا دے، جنت میں ملا دے جنہوں نے یہ سوال کر دیا تو میں ان کے قدموں کا بوسہ لوں گا۔ انہوں نے یہ پوچھا اَيْنَ هُمْ يَا رسول اللہ، وہ لوگ جو ظلم پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا اس دور میں بھی ظلم کا مقابلہ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، قربانی دیتے رہیں گے، جانیں قربان کرتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوگی۔ اے اللہ کے رسول وہ کہاں ہوں گے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا فی بیت المقدس و اکناف بیت المقدس، بیت المقدس میں ہوں گے اور بیت المقدس کے چاروں طرف کے قریب کے علاقوں میں۔ اب میں آپ سے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، عام طور پر لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ ہم اور آپ اسی دور میں جی رہے ہیں۔ کان کھول کر سن لیجیے کہ ہم اور آپ اسی دور میں جی رہے ہیں۔ یہاں الیکشن بازی کا دور نہیں ہے، یہاں قسم کا دور نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کا دور نہیں ہے، آپس میں لڑنے کا زمانہ نہیں ہے۔ صاف سن لیجیے کہ ہمارے زمانے میں، ہم جس زمانے میں ہیں اسی میں ظلم سے سب سے بڑا مقابلہ بیت المقدس میں ہو رہا ہے، اور ہمیں پہلے سے خوشخبری مل چکی ہے کہ وہ جنگ میں آخری فتح یقیناً محمد رسول اللہ کے جانباز سپاہیوں کو، اسلام کے نوجوانوں کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شہادت کی تمنا لیے ہوئے میدان جنگ میں حوصلہ دکھانے والوں کی فتح ہوگی۔ جنگوں میں 2-4 سال 5-6 سال لگ جائیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جنگ عظیم میں جس کو لوگوں نے عالمی جنگ کہا، میں اس کو عالمی جنگ نہیں مانتا، وہ یورپین جنگ تھی، یورپ کے ممالک آپس میں لڑے تھے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے علماء مطالعہ نہیں کرتے۔ میں آپ سے سخت شکایت کی بات نہیں کروں گا کہ دنیا میں سب سے کم مطالعہ کرنے والی قوم مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں سب سے کم مطالعہ کرنے والے مولوی لوگ ہیں، علماء ہیں، مسجدوں کے امام ہیں۔ آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے پاس معلومات نہیں ہوگی، جب معلومات نہیں ہوگی تو آپ کی تقریروں اور بیانوں میں کوئی مواد نہیں ہوگا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ گستاخی معاف، جو بزرگوں کے خطبات چھپے ہوئے ہیں آپ ان خطبات سے ہر جمعے کا بیان کی تیاری کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو، اور جو کہ آپ کو یہ فتویٰ ملا ہوا ہے کہ علم کی چوری جائے ہے، تو آپ دن دہاڑے علم کی چوری کرتے ہیں، اس کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیتے، ان بزرگوں کا حوالہ بھی نہیں دیتے۔ اپنا مطالعہ بڑھائیے۔ میں کس طرح درد کا اظہار کروں کہ اتنا زیادہ پڑھنا چاہیے آپ کو، خاص طور پر جنوبی ہند کے علماء تو بہت ہی اللہ والے ہیں۔ آپ لوگ خوش ہو جائیے، آپ سب اللہ والے ہیں، آپ بالکل ساتویں آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہیں جو اس پروگرام کے لیے آ گئے ہیں۔ یہاں سے اٹھتے ہی آپ ساتویں آسمان کو واپس چلے گئے۔
پھر آپ کی بیوی کو آپ کو بلوانے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنی پڑے گی. آپ آسمانوں ہی میں رہتے, آپ زمین میں نہیں اترتے. یہ علماء کا مقصد نہیں. میں یہ بات روتے ہوئے کہنا چاہیے مجھے جو میں ہنستے ہوئے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ برداشت ہی نہیں کر پائے. اس وقت ظلم اور انصاف کے درمیان ایک معرکہ پوری دنیا میں چھڑا ہوا ہے. ظلم زبردست پیمانے پر بڑھ رہا ہے, بھیانک طریقے پر ظلم بڑھ رہا ہے. غریبوں پر ظلم, کسانوں پر ظلم, مزدوروں پر ظلم, دلتوں پر ظلم, او بی سیز پر ظلم, سکھوں پر ظلم, میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, عیسائیوں پر ظلم, چرچ توڑے جا رہے ہیں, گرجا گھر جلائے جا رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. لنگایتوں کے بڑے طبقے پر ظلم, مسلمانوں پر ظلم ہو ہی رہا ہے, لیکن مسلمانوں کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا تھوڑا بہت احساس ہے, اور وہ بھی تھوڑا بہت, جتنا ہونا چاہیے اتنا نظر نہیں آتا. لیکن دوسری قوموں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا تو مسلمان علماء تک کو پتہ نہیں. یہ خاص وقت ہے کہ اس وقت ہم مسلمان اپنی صفوں میں ایک منظم قیادت پیدا کریں, متحد ہوں, ہمارے کچھ قائدین ہوں جن کو کتاب و سنت کا بھی گہرا علم ہو, جن کو اچھی طرح یاد ہو قرآن کی آیتیں, وہ جانتے ہوں کہ قرآن میں کہا گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. قرآن میں کہا گیا کہ اہل کتاب کی ایک بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, کہ تم سے ایمان چھین لے اور تمہیں واپس مرتد بنا دے, کافر بنا دے. اور یہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے بلکہ حسد کی وجہ سے کر رہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہو؟ آج مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو مرتد بنانے کی جو زبردست کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں, اس کو دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج کے بارے میں نازل ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ لوگ گھر واپسی اور دھن پریورتن کی تحریک نہیں چلا رہے بلکہ حسد کی وجہ سے چلا رہے, جلن کی وجہ سے چلا رہے. ان کو غربت کے باوجود, پریشانیوں کے باوجود مسلمانوں کا معاشرہ اچھا لگتا ہے. آپ کو یہ بات نہیں ماننا, میرا کیونکہ غیر مسلموں سے خاصا رابطہ, میں جانتا ہوں کہ وہ باہر سے ہمیں برا بھلا کہتے ہیں لیکن اندر سے ہماری بہت سی خوبیوں پر ان کو رشک نہیں حسد ہوتا. خاص طور پر مسلمانوں کے ہنستے مسکراتے چہرے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہنستے ہیں ہم لوگ, تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ اتنی پٹائی کے باوجود یہ کمبخت اتنا ہنستے کیوں. میں آپ کو بھی ہنسانے کے لیے ایک قصہ سناتا, لطیفہ نہیں, سچا واقعہ. آپ کو شاید معلوم ہوگا, آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے آپ میں سے کئی لوگ. 1980 میں دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن ہوا تھا. اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کی محبت میں اس کی زیارت کے لیے لاکھوں مسلمان وہاں پہنچ گئے, اور دارالعلوم کے منتظمین نے اتنے انتظامات نہیں کیے تھے, ان کو اندازہ نہیں تھا. محبوب کو عاشق کے عشق کا اندازہ اکثر نہیں ہوتا, انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ حالت ہو جائے گی. مغربی اتر پردیش, میرٹھ, مظفر نگر, سہارنپور, مراد آباد, بدایوں, بریلی, خدا جانے کہاں سے لاکھوں لاکھ لوگ دیوبند پہنچ گئے.
نہ ٹھہرنے کی جگہ، نہ پیشاب کی جگہ، نہ سیدھے کی جگہ. ہوٹلوں میں چائے ختم ہو گئی، دودھ شکر ختم ہو گئے، چاول دال آٹا روٹی سب ختم ہو گئے. اب بھوکے ہیں لوگ، پیاسے ہیں لوگ، اور نہ سیدھے کی جگہ مل رہی ہے نہ کچھ. ایک عجیب منظر تھا. پہلے زمانے میں جو حج میں ہوا کرتا تھا اس کا تجربہ جن کو تھا تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بالکل حج اصغر ہے یا پھر حج اکبر نہیں. عجیب حالت تھی. میں بھی مدینہ منورہ میں اس وقت پڑھتا تھا اور ایک ہفتے کے لیے چھٹی اور ویزا لے کر آیا تھا. مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا تھا تو وہاں سے نکل کر میں جانے لگا جلسے گاہ کی طرف. تو جن لوگوں نے دیکھا ہے گارڈن کا پرانی مسجد قدیم اس کے سامنے جو مہمان خانہ، میں اس کے زینے سے نیچے اترا اور باہر نکلا تو وہ سڑک پر تو کہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. ایک کے اوپر ایک آدمی تھا. مسجد قدیم کے دروازے کے باہر میں نے دیکھا BBC کا نمائندہ تھا، انگریز، مارک ٹیلی اس کا نام تھا. وہ بیچارہ کھڑا ہوا تھا، ایک پیر نالی کے اس طرف تھا، دوسرا پیر نالی کی دوسری طرف تھا، اور وہ اپنی شرٹ اتار کر اس سے ہوا کر رہا تھا، مکھیوں کو بھگا رہا تھا. عجیب اس کی حالت تھی اور لگتا تھا اب مرا اور تب مرا. اور میں سوچنے لگا کہ BBC کے نمائندہ اگر یہاں مر گیا تو جلسے کی خبر تو پیچھے رہ جائے گی، یہی خبر میڈیا کے ہائی لائٹ بن جائے گی. میں تو اس کو پہچانتا تھا، باقی تو وہاں کون پہچانے، سب آسمان سے آئے تھے، اللہ والے لوگ تھے. تو میں دنیا دار آدمی ان سب لوگوں کو پہچانتا ہوں. تو میں کسی طرح بھیڑ کو چیرتا ہوا اس تک پہنچا اور اس سے کہا کہ ٹیلی ہاؤ آر یو، او نومانی پلیز سیو می، مجھے بچائیے. اور میں اس کو لے کر گھسیٹتا ہوا مہمان خانے میں لایا، کمرے میں بیٹھا. اس نے کسی طرح اپنی بنیان بھی اتاری اور فل پنکھا چلایا، اس کے نیچے بیٹھا. بہت اس کو گرمی لگ رہی تھی. میں نے اس کو پانی پلوایا، ہوش آواز آئے، وہ نہایا، ذرا ٹھنڈا دل و دماغ. پھر میں نے کہا کب آئے تھے تم؟ اس نے کہا میں کل آیا تھا، 1 منٹ سو نہیں سکا، کوئی جگہ ہی نہیں ملی، کسی ہوٹل میں کسی لاج میں کوئی گھسنے نہیں دے رہا ہے، عجیب حالت ہے. میں نے کہا تم یہاں سو جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں، 2-3 گھنٹے آرام سے سو، کھانا بھی نہیں کھلواؤں گا. اس کے بعد پھر میرے ساتھ میں بتاؤں گا کدھر سے جانا ہے، ورنہ مر جاؤ گے. تو میں نے کہا تم نے کیا دیکھا ہے یہ بتاؤ. جب وہ اٹھا دوبارہ، میں تو ہو کے چلا گیا اجلاس سے. 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ سو رہا تھا. مہمان خانے کے ذمہ داروں کو میں نے بتا دیا تھا. میں جب واپس آیا اس کو جگایا، وہ ہوش آواز باہر تھے. اب آدمی لگ رہا تھا، اس کو کھانا وانا کھلوایا، کولڈ ڈرنک پلوایا. اس نے کہا کہ میں ایک بات سے بہت حیران ہوں، اتنی مصیبت میں یہاں کے لوگ ہیں اور جتنے انسان ہیں، ایک آدمی کے اوپر 2 مکھیاں اور 1.5 مچھر، یہ ضرور. اور ایسی حالت میں ایک شخص بھی ناراض نہیں، سب ہنس رہے ہیں. ایوری بڈی از لافنگ، ہر آدمی ہنس رہا ہے. ارے یہ کیسے لوگ ہیں بھائی، یہ ہر وقت ہنس رہے ہیں. یہ آپ کے خاص خصوصیت ہے. جہاں ہنسنا چاہیے وہاں تو ہنستے ہیں، لیکن جہاں نہیں ہنسنا چاہیے اللہ کی توفیق سے آپ وہاں بھی ہنستے ہیں. یہ ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ نے
الحمدللہ مسجد اور مدرسے سے جڑے ہوئے لوگوں کو عطا فرمائی. کم تنخواہوں پر جتنی سکون کی زندگی ہم اور آپ گزارتے ہیں اس سے بہت زیادہ تنخواہوں پر لوگ اتنے اطمینان کی زندگی نہیں گزارتے. ہماری تمام تر گنہگاری کے باوجود اللہ کا شکر ہے اکابر کی دعا، ان کی نسبت، ان کی وراثت، اس کی برکتیں ہم کو حاصل ہیں، ہم کو احساس ہو یا نہ. اب اس وقت دنیا میں ظلم اور انصاف کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ شروع ہو چکا ہے. اور میں یہ بات علماء کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کی فتح ہونے کے فوراً بعد پورے عالم کے حالات بدلنا شروع ہو گئے. کہیں انشاءاللہ یہ بالکل پکی بات ہے. ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے، آسمانوں سے جو فیصلہ زمین کے لیے اترتا ہے، زمین کے حالات کو بدلنے کے لیے، عالمی نظام کو بدلنے کے لیے، ورلڈ آرڈر کو بدلنے کے لیے، وہ فیصلہ ہمیشہ بیت المقدس کی زمین پر اترتا ہے اور وہاں سے دنیا میں پھیلتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اور اسی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہیں ہوئی بات نقل کرنا ہو. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب دکھائے ایک سوال قائم کیا ہے اپنی کتاب قطب اللہ البالغہ میں، اسراء و معراج کی بحث میں. انہوں نے لکھا ہے کہ آخر اس سوال کا کیا جواب ہے کہ لے جانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے اور اللہ کے دربار میں عرش الہی تک لے جانا تھا، سدرۃ المنتہا تک لے جانا تھا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کروانی تھی. مگر سیدھے وہاں سے لے جانے کے بجائے پہلے کہاں لائے؟ جواب دیجیے. بیت المقدس. پہلے یہاں لائے، یہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ پھر وہاں سے لے جائے گئے اور وہاں سے اس ملاقات کے بعد پھر واپس بیت المقدس کی لائے گئے اور یہاں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی اور اس کے بعد وہاں سے مکہ مکرمہ لائے گئے. ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اصل میں جو معراج کا سفر تھا وہ عالمی نظام کی تبدیلی کے لیے تھا. پوری دنیا کی مذہبی اور سیاسی قیادت بنو اسرائیل کے ہاتھ میں چل رہی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ بنو اسرائیل اپنی حرکتوں کی وجہ سے دنیا کی قیادت اور دنیا کی امامت سے معزول کر دیے گئے، ڈسمس کر دیے گئے اور ان کی جگہ پر محمد رسول اللہ کو دنیا کی قیادت اور امامت دی دی جائے اور محمد رسول اللہ کے واسطے سے بنو اسماعیل کو اور بنو اسماعیل کے واسطے سے امت محمدیہ کو دنیا کی مذہبی اور سیاسی قیادت دے دی جائے. معراج کے سفر کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا اور چونکہ عالمی نظام کی تبدیلی دنیا میں کہیں اور ہونے سے پہلے بیت المقدس میں ہونا ضروری ہے، اللہ کے قانون کے مطابق لہٰذا آپ کو جاتے اور آتے بیت المقدس لے جایا گیا. سارے نبیوں کی امامت کرا کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب امامت انسانیت کی قیادت اور انسانیت کی مذہبی، روحانی، اخلاقی، سیاسی ہر طرح کی رہنمائی اب امت محمدیہ کو ملے گی. جب تک کہ امت محمدیہ خود اتنی بگڑ نہ جائے
کہ اللہ اسے کچھ مدت کے لیے معذور کر دے، سسپینڈ کر دے۔ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو عالمی قیادت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے ڈسمس نہیں کیا گیا ہے، ہمیں سسپینڈ کیا گیا، معطل کیا گیا۔ آپ اپنے کسی ملازم کو یا تو برخاست کر دیتے، یعنی بالکل ملازمت سے علیحدہ کر دیتے، اب دوبارہ اس کے ملازمت میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور یہاں آپ اس کو معطل کرتے ہیں، کچھ مدت تک آپ اس کو ملازمت سے نکال دیتے ہیں، لیکن اس کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ وہ اگر معافی مانگ لے یا اس کی غلطی ہلکی ثابت ہو یا اس کے بارے میں اچھی رپورٹ آ جائے تو آپ دوبارہ اس کو ملازمت پر بحال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرات کان کھول کر ذرا توجہ سے یہ بات سنیں، ہمارے دور میں امت محمدیہ کو عالمی قیادت کے منصب سے معطل کیا گیا ہے، سسپینڈ کیا گیا ہے، معذور نہیں کیا گیا، برخاست نہیں کیا گیا، ڈسمس نہیں کیا گیا، ابھی واپسی کا امکان موجود ہے۔ اب یہ ہے اصل سوال، وہ کیا خرابیاں ہمارے اندر ہیں جن کی وجہ سے عالمی قیادت سے ہم کو محروم کر دیا ہے؟ وہ کیا خوبیاں ہیں جو ہمارے اندر جب واپس آئیں گی تبھی ہم کو عالمی قیادت کے منصب پر واپس پہنچایا جائے؟ میں عالمی قیادت کے بجائے اب اپنی گفتگو کے بقیہ حصے میں ملکی قیادت کے بارے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا، ملک کی آبادی کی اکثریت اس وقت پریشان ہے اور مظلوم ہے۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اقلیت مظلوم ہے اور ملک کی اکثریت بولیے کچھ آواز نہیں آ رہی، ظالم آپ بہادر آدمی رکھتے، باقی تو سب چاول ہی چاول کرتے ہیں۔ ملک کی اکثریت مظلوم ہے اور ملک کی اقلیت ظالم ہے، اس کو سمجھیے۔ جس آبادی کو ہم ہندو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر آبادی ہندو نہیں تھی اور ہندو نہیں ہے۔ 15% آبادی لگ بھگ ہے جو اپنے آپ کو اونچی ذات کا کہتے ہیں، وہ ہے ہندو۔ اگر ہم ہندو نام کا کوئی مذہب تسلیم بھی کر لیں تو، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب ہماری دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑتے۔ اب آگے بڑھیے 85%، اس میں سب سے زیادہ بڑی آبادی او بی سی کی، ادر بیکورڈ کلاسز، دوسرے پسماندہ طبقات، 52 سے 54% آبادی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اصل میں ہندو نہیں تھے، جبکہ آج ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری نادانی کی وجہ سے، ہمارے کم مطالعہ کرنے کی وجہ سے یا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے، ہماری محنتوں کی کمی کی وجہ سے، ہمارا زیادہ وقت مجلسی گفتگو میں ضائع جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد ہے جو بھٹک گئی ہے۔ پھر ایک بڑی تعداد دلتوں کی ہے، ایک تعداد سکھوں کی ہے، ایک تعداد عیسائیوں کی ہے، ایک تعداد بدھسٹوں کی، ایک تعداد لنگایتوں کی، یہ سب مظلوم ہیں۔ تو مظلوم کل ملا کے 85% ہوتے ہیں،
پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس وقت ان میں سے کئی طبقات پر پہلے سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اس لیے کہ ظالم طبقہ جو ہے اس کے پاس ایک مضبوط سرکار آ گئی ہے، تو وہ اپنی برات نکال رہے ہیں اور طرح طرح سے ظلم کر رہے ہیں۔ جتنا ان کا ظلم بڑھ رہا ہے اتنا اس پوری 85% آبادی میں بے چینی بھی بڑھ رہی ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ خاص وقت ہے، اگر آپ ہوش مندی کے ساتھ تھوڑی سی تربیت لے کر، تھوڑا سا سیکھ کر، تھوڑا سا سمجھ کر 30-40 سال کے مطالعے کو اگر ہم آپ کے سامنے 3 دن میں رکھ دیں تو آپ کے لیے کتنا آسان ہے کہ ضروری باتیں آپ نوٹ کر لیں، آپ یاد کر لیں، آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد ایک تربیت یافتہ جماعت کی طرح اپنے علاقے میں آپ اسی انداز سے کام کریں جس انداز سے کام کرنے کا موجودہ حالات کا تقاضا ہے۔ ابھی میں پنجاب کے سفر سے آیا ہوں، اسی سخت بیماری کی حالت میں پنجاب کا خاصا لمبا سفر ہوا، وہاں کئی بڑے اہم مذہبی سکھ رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوئی، نوجوانوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی، سکھوں کے دینی مدرسے میں گئے، دینی مدرسہ سکھوں کا بالکل ہمارے مدرسوں کی طرح، بالکل ہمارے مدرسوں، اور اس مدرسے کے پرنسپل نے کہا ہمارے یہاں مدرسے نہیں تھے، ہم نے آپ کے مدرسوں کو دیکھ کر پہلا مدرسہ کھولا۔ استادوں، شاگردوں، طلباء سب سے بات کرنے کا موقع ملا، بہت کھل کر وہاں ذمہ داروں سے بات ہوئی، تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ مولانا نعمانی صاحب، مسلمان آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کی قیادت میں پیچھے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ یہ بہت لوگوں کی طرف سے مجھے سننے کو مل رہا ہے، بہت لوگوں کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملتا ہے۔ ملک میں بہت ظلم ہو رہا ہے، جب ظلم زیادہ ہوتا ہے تبھی سمجھ جائیے جب ظلم کے خاتمے کا وقت قریب ہے۔ جب رات کا اندھیرا بہت بڑھ جاتا ہے تو 2 طرح کے تاثر ہوتے ہیں۔ ایک بچہ تو یہ کہتا ہے امی رات میں بہت اندھیرا ہو گیا، بہت اندھیری رات ہے۔ ماں کیا کہتی ہے، بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صبح قریب ہے۔ بچے کے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے، ماں کے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے۔ ابھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی آپ کا بچپن جاری ہے۔ ہو سکتا ہے میں ذرا نگاہی کمزور ہے، چشمہ لگاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچپن جاری ہو اور آپ اپنی ماں سے یہی کہہ رہے ہوں، ماں اندھیرا بہت ہے، ظلم بہت ہو رہا ہے، RSS بہت ظلم کر رہی ہے، بجرنگ بہت ظلم کر رہا ہے، وشو ہندو پریشد بہت ظلم کر رہی ہے، اور مودی حکومت بہت ظلم کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو خوشخبری سناؤں، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، دیکھیے یاد رکھیے ہمیں نہ کسی سے بدلہ لینا ہے، نہ ملک کے اندر کوئی خونریزی کرنی ہے، نہ ہمیں ملک کی حکومت پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ بھی کان کھول کے سن لیجیے، ہمارے اور نہ ہم کو صرف مسلمانوں کو انصاف دلانا ہے، ہمارے سامنے یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور آج میں یہ ٹارگٹ بسط احترام آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ملک کے تمام باشندوں کو انصاف ملے۔ بتائیے اس کے لیے تیار ہے آپ؟ 3.25 ہاتھ اٹھے ہیں، صرف 3.25۔ آپ کا ہاتھ تو کیمرے کے پیچھے چھپا ہوا، ماشاء اللہ۔ جمائی مت کیجیے، یا ہاتھ اٹھائیے، جمائی منہ بند کر لیجیے، ماشاء اللہ۔ جمائیاں بھی مرغیوں کی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ چھوٹا موٹا بکرا مسلم آ سکتا ہے، مرغ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ تو ہمارے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔
اللہ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ ہمارا ملک ایک دوراہے پر پہنچ گیا ہے۔ اگر ہم نے اس وقت صحیح فیصلہ کر لیا، اور مجھے کہنے دیجیے یہ اپنوں کا مجمع ہے، اگر مجھ فقیر کی بات پر بھروسہ کر لیا اور ذرا سا کچھ دن ساتھ دے کر دیکھ لیا، تربیت لے کر دیکھ لیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے علاقے میں ظلم کم ہونا شروع ہو جائے، آپ کی آواز کا وزن بڑھ جائے، اور آپ متحد کرنے کے مظلوم قوموں کو، سب مظلوم قوموں کو متحد کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے لڑائی نہیں لڑی۔ جب تک آپ مکے میں تھے تو مکے کے شریف مشرک لیڈروں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب آپ مدینے آئے تو آپ نے تمام یہودی قبیلوں کے لیڈروں کی میٹنگ بلائی، اوس اور خزرج جو عربوں کے قبیلے مدینے میں آباد تھے ان کے لیڈروں کی میٹنگ بلائی، خود تشریف رکھتے تھے آپ۔ پہلا کام مدینے پہنچتے ہی آپ نے یہ کیا، اور ان سب لیڈروں کے سامنے آپ نے مختصر سی گفتگو فرمائی۔ پڑھیے سیرت کی کتابیں، اس میں حضور کی وہ گفتگو لکھی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تقدیر الہی نے اب میرے لیے مدینے میں پیغام میری قسمت میں لکھ دیا ہے، تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم لوگ یہاں پر مدینے میں آپس میں ایسا معاہدہ کر لیں جس سے ہم مدینے میں سب کے ساتھ سب کو انصاف ملے اور سب کو امن ملے۔ یہ بہت اہم بات ہے، انصاف اور امن۔ تو آپ نے خود کوئی تجویز پیش نہیں کی، بلکہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ کوئی ایسا فارمولہ آپس میں اس وقت ہم لوگ طے کر دیں۔ تو سب سے پہلے یہودی لیڈر کھڑا ہوا اور اس نے کہا محمد ہم لوگ آپس میں کئی بار معاہدے کر چکے ہیں لیکن بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ باہر سے آئے ہیں اور ہمیں ابھی تک آپ کی کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ یہ جملہ دوہرا، ہمیں ابھی تک آپ کی کسی برائی کا علم نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میری رائے ہے، میں اپنے قبیلے کی طرف سے کہہ رہا ہوں آپ ہمارے حکم بن جائیں گے۔ ہمارے درمیان جو جھگڑا یا اختلاف ہوگا ہم آپ کے پاس لے کر آ جائیں گے، آپ سب کی بات سن کر جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہم لوگ مان لیں گے۔ یہ میری رائے۔ وہ لیڈر یہ کہہ کر بیٹھا، دوسرے قبیلے کا لیڈر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بالکل میری یہی رائے ہے جو میرے ان دوست کی ہے، میں یہی چاہتا ہوں محمد آپ مدینے کے حاکم یا حکم بن گئے، ہم تیار۔ تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، پانچواں کھڑا ہوا، اوس کا لیڈر، خزرج کے لیڈر، سب نے عجیب و غریب بات، آپ سوچئے اس کا کیا مطلب ہے، کیسی شبیہ بنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ بندہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، یہ جو چاہتا ہے سب کے لیے چاہتا ہے، اس کا برابری پر یقین ہے، اس کا انصاف پر یقین ہے، یہ چھوٹ چھات پہ یقین نہیں کرتا، یہ اونچ نیچ پہ یقین نہیں کرتا۔ چنانچہ فوراً اللہ کے رسول نے ایک معاہدہ لکھوانا شروع کیا۔ آپ علماء ہیں، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے لمبا معاہدہ لکھوایا جس میں 54 دفعات۔ نبی امی جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، انہوں نے
اللہ کی مدد سے اس وقت ڈکٹیٹ کروانا شروع کیا، لکھوانا شروع کیا، اور 54 دفعات پر مشتمل میثاق مدینہ لکھوایا۔ آپ سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ میثاق مدینہ کو پڑھیں۔ میثاق مدینہ پر الگ کتابیں چھپی ہیں۔ ایک بڑے محقق گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، انہوں نے سب سے زیادہ ریسرچ کیا ہے، تحقیق کی ہے میثاق مدینہ پر، اور میثاق مدینہ پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست خارجہ سیاست، اس پر بھی ان کی کتاب ہے، اس میں بھی میثاق مدینہ پر انہوں نے بحث کی ہے۔ سیرت کی عام کتابوں میں ہے، سیرت النبی علامہ شبلی اور مولانا سید سلمان نقوی کی جو کتاب ہے اس میں بھی ہے۔ کیا ہم لوگ بھارت میں اپنے ملک میں اس طرح کا ایک ماحول نہیں بنا سکتے؟ جواب دیجیے، لیکن کیسے بنا پائیں؟ آپ حضرات اگر اس طرح متوجہ ہوں گے اور اس کی تربیت لیں گے، اس راستے میں اپنا پیسہ خرچ کریں گے، وقت لگائیں، اس کی تربیت لیں گے، نوٹس لیں گے، اور واپس آ کر یہاں ان طبقات کے لوگوں سے آپ سلام دعا کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، ایک ایک کے گھر جائیں گے، ان کو اپنے گھر میں بلائیں گے، 2 4 5 لوگوں کو ایک دفعہ میں بلائیں گے۔ جب آپ دھیرے دھیرے ماحول بنا لیں گے تو آپ ایک طاقت بن جائیں گے، آپ کے اپنے شہر کو میری آپ سے یہ امید ہے کہ آپ اس کام کے لیے ایک تربیت لینے کے لیے اگر ہمارے یہاں آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ کیا آپ آنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے میں ابھی جن علاقوں سے ہو کر آیا ہوں آپ کے یہاں، الحمدللہ جب یہ بات وہاں رکھی گئی تو سینکڑوں لوگوں نے نام لکھوائے، سینکڑوں لوگوں نام لکھنا مشکل ہو گیا، 20 لوگ نام لکھنے والے بجنے میں کھڑے کرنے پڑے، پھر بھی نام لکھنا پورا نہیں ہو پایا۔ وہاں کے علماء نے یہ ذمہ داری لی کہ انشاءاللہ ہم 30 40 50 کا قافلہ بنا کر باری باری آپ کے یہاں آتے اور بھیجتے رہیں گے، اور پھر سیکھیں گے، اس کام کو پوری طرح سمجھیں گے۔ ہم نے تنظیم بنائی ہے اس کام کے لیے، سنویدھان سرکشا سنگھرش سمیتی، جان بوجھ کے اس کا نام ہندی میں رکھا ہے تاکہ پورے ملک میں یہ میسج جائے کہ یہ خالص مسلمانوں کی کوئی تنظیم نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ لنگایت بھی شامل ہوں گے، سکھ بھی شامل ہوں گے، کرسچن بھی شامل ہوں گے، دوسرے غیر مسلم بھائی اور بہنیں بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اب یہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولانا عبداللہ صاحب کو واسطہ بنا کر آپ کے یہاں کیا ترتیب رہے؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ مولانا عبداللہ صاحب کی قیادت میں باقاعدہ مختلف قافلے بنا کر آپ ہمارے وہاں تشریف لائیں، تکلیف کو برداشت کریں اور اسلام کی تربیت لیں کہ ہم بات کریں سکھوں سے تو کیسے بات کریں؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی راز چھپے ہوئے ہیں، اتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق ہمارے علماء کو نہیں معلوم، کیونکہ ہم لوگ پڑھتے نہیں۔ مجھے اس کی سخت شکایت ہے کہ ہمارے علماء کی غالب اکثریت مطالعہ نہیں کرتے، ورنہ اگر آپ نے حضرت گنگوہی کی سوانح تذکرۃ الرشید پڑھی ہوتی تو آپ نے 2 جگہ اس میں پڑھا ہوتا حضرت گنگوہی کے یہ جملہ کہ بابا گرو نانک مسلمان تھے بلکہ داعی اسلام تھے، اور وہ بابا فرید گنج شکل کے بہت مقرب خلیفہ تھے، اور اسی لیے وہ بغداد مکہ مکرمہ میں سیدنا عبدالقادر جیلانی کے مزار پر لمبے انہوں نے ذکر و اذکار اور مراقبے کیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اب میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔
مفتی عبداللہ صاحب آپ سے کچھ بات کرے تو اچھا ہے، تاکہ آپ سب کے عزائم اور ارادے سامنے آئے، یہ وقتی گفتگو ہو کر نہ رہ جائے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میری صحت بالکل اجازت نہیں دے رہی، بالکل اجازت نہیں دے رہی۔ آج بھی دوپہر کھانا کھاتے ہی مجھے پیر ہو گئی اور بھی کچھ مسائل پڑے ہوئے، مسلسل سخت تکلیف میں رہتا ہوں، لیکن اپنی مغفرت کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے مجھ پر رحم چاہیے اور اس دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ جزاک اللہ۔